منافقت ایک پرسنالٹی کا نام نہیں بلکہ ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ڈیوٹیز اور اللہ کے دین کے لیے عائد کردہ ڈیوٹیز، ان سب کے موقع پر اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے. نماز کے وقت کیا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اب تو آپ جواب دینے میں بھی سستی کر رہے ہیں. کیا اتنا مشکل ہے لفظ سستی بولنا بھی؟ میں یہ سوال کیوں کرتی ہوں، کیا مجھے نہیں پتا کہ آپ کو ٹیکنیکلی جواب آتا ہے، چاہے حقیقی آتا ہے یا نہیں، تاکہ آپ ذرا جاگیں تھوڑا سا. آپ ذرا منہ کھول لیں ایک دفعہ کہ آکسیجن اندر چلی جائے، ذرا سا دماغ جاگ جائے. مسلسل جب منہ بند کر کے بھی بیٹھے رہتے ہیں نا تو سانس لینے کی رفتار بھی سلو ہو جاتی ہے، اور جب وہ سلو ہوتی ہے تو پھر تھوڑی دیر میں سونے کی تیاری کرتے ہیں آپ. یہ احکام کیسے سمجھ آئیں گی اگر کھلے کانوں اور کھلے دل کے ساتھ نہ سنیں؟ بات یہ ہے کہ منافقت کا تعلق فطرت سے نہیں، دل سے ہے، کیونکہ فی قلوبہم مرض قرآن کہتا ہے. فطرت تو اللہ نے سب کی سلیم بنائی، لیکن وہ اس وقت سلیم رہتی ہے کہ جب ہم پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ جو منافقت ہے، ایک ایٹیٹیوڈ کس طرح ہے کہ اللہ کی طرف سے جب ایک حکم آتا ہے تو اس حکم کو ماننے میں بھی کیا کرتے ہیں، سستی. ان کا دل نہیں مانتا. نماز کا وقت ہے اس میں سستی کریں گے، صدقہ خیرات کا وقت آیا تو کیا کریں گے، پھر سستی، بوجھ، مصیبت. جہاد کے لیے نکلنے کا وقت آیا پھر سستی. کسی کام کی کوئی ذمہ داری، بندوں کی طرف سے جو حقوق اور فرائض عائد ہوتے ہیں ہم پر، ان کے معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں. کیئر لیس ایٹیٹیوڈ ہے، بس زندگی گزار رہے ہیں، بوجھ ہے یا جو بھی، بس گزار کے چلے جائیں گے. سوئے ہوئے آئے اور سوئے ہوئے جا رہے ہیں، نہ شعور بیدار ہے اور نہ خدا کا خوف ہے. تو اس طرز عمل کو چھوڑنا ہوگا. میں سوچ رہی تھی، میں ایک امیجن کر رہی تھی کہ ہم نے اس دن نور کے اوپر بات پڑھی اور انڈیویجلی اپنے آپ کو لیا، یا ہر ایک نے یہ سمجھا کہ مومن اور مومن سے پھر سنگولر سے ہم اپنا اپنا جائزہ لینے لگے. بڑی اچھی بات ہے. آگے اللہ نے کلیکٹیو مومنوں کی بات کر دی فوراً بعد اگلی آیت میں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. اور پھر مسجدوں میں جمع ہو کر اقامت صلاۃ ہوتی نہیں جب تک جماعت کی نماز. تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر کسی بھی مسلمان سوسائٹی میں ہر فرد کی اس طور پر اصلاح ہو جائے، اس کے اندر کا ایمان جاگ اٹھے اور وہ سارے کے سارے مسجدوں میں پہنچ جائیں، سارے، کوئی کسی بھی پوزیشن میں، میں سمجھتی ہوں کہ اگر صرف چند دن کے لیے بھی یہ طرز عمل اختیار کر لیں نا، کوئی دنیا کی قوت ہمیں ذلیل نہیں کر سکتی. کہ ساری ذلت اور رسوائی اور سارے فتنے کس وجہ سے ہیں کہ جو بنیادی ہمارے فرائض ہیں ہم ان میں انکار نہیں کرتے، سستی کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو فجر کے وقت مسجد جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ اور اگر اس وقت مسجدیں خالی ہیں، آغاز ہی آپ نے غیر حاضری سے کیا دن کا، تو پھر اس کے بعد آگے کیا کریں گے آپ؟ تو یہ ایک پورا رویہ ہے. ہر چیز میں سستی. جو نماز میں سستی کرتا ہے ہر چیز میں سستی، ہر چیز کو کیئر لیسلی لینا. یہ کر لو، اچھا کیا تب بھی ٹھیک، نہ کیا تب بھی ٹھیک، ہو گیا تب بھی صحیح ہے، نہیں کیا تب بھی کوئی فرق نہیں. وہ اپنی باقی ذمہ داریوں میں بھی پھر اسی طرح کیئر لیس ہو جاتا ہے. ہر شخص اپنے طور پر اپنا اپنا جائزہ لے. تو دیکھیے اس وقت میں اس پوزیشن میں ہرگز نہیں ہوں کہ میں جیسے آپ فتویٰ لیں کہ اچھا فلاں لڑکی نے صبح کی نماز نہیں پڑھی اور وہ کلاس میں بھی دیر سے آئی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا وہ منافق ہے؟ مجھے کوئی حق نہیں کہ میں کچھ کہوں. اس کو خود سوچنا چاہیے کہ اس کا یہ عمل مومنین کے قریب ہے یا منافقین کے قریب ہے. ہر شخص کو خود بھی تو اپنا فیصلہ کرنا چاہیے نا. یعنی بہت سے لوگ جیسے نمازیں پڑھتے بھی ہیں تو جو کنوینئنٹ ہے ان کے لیے اس میں پڑھ لیتے ہیں. منافقوں کے لیے سب سے بھاری نماز کون سی؟ فجر اور عشاء کی. پتہ ہے ہم سب کو، لیکن ہم خود کیا کرتے ہیں؟ فجر کس وقت ادا کر رہے ہوتے ہیں اور عشاء کس وقت پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کس طریقے کی پڑھتے ہیں اور کس حال میں پڑھتے ہیں، مصیبت کے مارے یا پھر خوشی سے اور شوق سے. ہمیں جس چیز کی طرف توجہ دینی ہے کہ جو منافقین کے ٹریٹس یہاں بتائے جا رہے ہیں ان پر اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھیں کہ کہیں کوئی مصیبت ہمارے اندر تو نہیں. اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم سب کو اپنے اپنے جائزے کی ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیے کہ 54 آیت میں کہا گیا کہ ہر ایک اپنا ذمہ دار خود ہے. یہ جو بات میں بھی کر رہی تھی نا، ہر ایک کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے.
اچھا ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم دوسروں کے اوپر تو بڑی نظر رکھتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے یا نہیں، اس نے کوئی کام کیا یا نہیں، اس کا رویہ کیسا، اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، لیکن ہم کم ہی غور کرتے ہیں کہ ہمارا اپنا کیا حال ہے، ہماری نمازیں کیسی ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کیسے کر رہے ہیں، ہمارا اخلاق کیا ہے، ہمارا رویہ کیا ہے. اور معیار تو رسول ہیں، انسان نہیں ہے، اور رسول کے ذمے بات پہنچانا ہے، اور رسول نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. پھر آپ دیکھیے کہ اوورآل یہ جو آیت 55 ہے بڑی اہم آیت ہے. اس میں اللہ سبحانہ وتعالی بحیثیت امت کے مسلمانوں کے عروج و زوال کے فلسفے کو بتاتے ہیں کہ کن کنڈیشنز کے ساتھ تمہیں زمین میں خلافت دی جائے گی، کن کنڈیشنز کے ساتھ تمہیں دین پر عمل کرنے کی سہولت ہوگی، دین جم جائے گا، کس صورت حال میں تمہیں امن نصیب ہوگا. اور اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ برق صورت حال کیوں ہے. اللہ کا وعدہ ہے، صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا وقال اللہ، لیکن وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے. اگر جو اس آیت میں وعدہ ہے وہ آج نظر نہیں آتا تو کیا اللہ کے پارٹ پر کوئی کمی ہے؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اگر اسلام اتنا سچا مذہب ہے تو آج مسلمان کیوں ذلیل ہیں، پھر ایسا کیوں اور ایسا کیوں، اور ساری جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں وہ کس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں؟ اسلام کے. حالانکہ وہ اسلام کے کھاتے میں نہیں ڈالی جا سکتی. اللہ ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں پر، وہ کس کے کھاتے میں پڑیں گی؟ انسانوں کے، مسلمانوں کے. لہذا ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلام کا جائزہ لیں کہ واقعی ہم مسلمان ہیں بھی یا نہیں. اگر ہم صرف زبانی کلامی اسلام کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور عمل میں کچھ نہیں تو پھر قصور ہمارا اپنا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. کیا یہ وعدہ پورا ہوا؟ کبھی تاریخ میں یہ وعدہ پورا ہوا؟ جی ہاں. ایک تو بنی اسرائیل کے ساتھ کما استخلف الذین من قبلہم، جب فرعون کو اللہ نے ڈبو دیا اور بنی اسرائیل کو ٹھکانہ عطا کیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں، جسے خلافت راشدہ کا دور کہا جاتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے خاص طور پر. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن یہ وعدہ کن کے اوپر پورا ہوا؟ جو ایمان لا کر عمل کرتے رہے. لیکن یہ صرف ان تک کے لیے نہیں تھا، اس دور تک کے لیے نہیں مخصوص، بلکہ یہ آج بھی پورا ہو سکتا ہے اگر ہم یہ کنڈیشنز پوری کر دیں. کیونکہ کنڈیشنز کیا ہیں؟ ایمان اور عمل صالح. یعنی منافقت کی آیات پڑھ کر بنیادی طور پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کیا، کیونکہ چیزیں اپنے ازداد سے پہچانی جاتی ہیں نا، اندھیرے سے روشنی کا تصور پتہ چلتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی آیت کے بارے میں کہا گیا کہ لوگ اس آیت پر عمل نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا وہ اس پر ایمان نہیں لائے. اگر ایمان لائے ہوتے تو وہ اس کو عمل کیا مشکل تھا؟ جس چیز پر میں کنونسڈ ہوں اس پر عمل تو مشکل ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نازل ہونے کے بعد 10 سال مکہ میں رہے تو ہر وقت کفار اور مشرکین کا خوف رہتا تھا. پھر ہجرت کا حکم ہوا، مدینہ میں آئے، ہر وقت مشرکین کے حملوں کا خوف رہتا. یعنی پہلے اندرونی طور پر وہ ستاتے، پھر باہر سے بھی آ کے حملہ آور ہونے لگے. کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ہم پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم ہتھیار کھول کر امن و اطمینان کے ساتھ رہ سکیں؟ ہر وقت ہم ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، ہر وقت الرٹ ہیں، ہر وقت ایسی خبریں آتی تھی کہ اب فلاں جگہ سے حملہ ہو رہا ہے اور فلاں جگہ سے لوگ آ رہے ہیں. تو چین اور سکون نصیب نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اس نے امت محمدیہ سے ان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی تورات اور انجیل میں فرمایا تھا. یعنی تورات اور انجیل میں یہ وعدہ اللہ کا موجود تھا جو اللہ نے صحابہ کرام سے پورا کیا. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ 2 آدمی آئے. ایک تنگی معیشت کی شکایت کرتا تھا اور دوسرا راہ زنی کی. یہ کہتا کہ جاب نہیں، کام نہیں،
دوسرے نے کہا کہ بدامنی بہت ہے، ڈاکے ہیں، چوریاں ہیں. آپ نے فرمایا ان قریب ایسا امن ہوگا کہ یہاں سے جانے والا قافلہ بغیر کسی محافظ کے جائے گا، کوئی ساتھ اسلحے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور اے عدی بن حاتم، کیا تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ عراق کا ایک علاقہ ہے. میں نے کہا نہیں، البتہ اس کی خبر ملی ہے، یعنی اس کے بارے میں سنا ہے میں نے. فرمایا اگر تمہاری عمر زیادہ ہوئی تو تم دیکھو گے، یعنی عدی تم خود دیکھو گے کہ ایک عورت ہیرا سے چل کر کعبہ کا طواف کرے گی، لیکن اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا. میں نے دل میں سوچا قبیلہ بنو طے کے لٹیرے جنہوں نے تہلکہ مچا رکھا ہے اس وقت وہ کہاں جائیں گے؟ اور پھر فرمایا اور قیامت نہیں آئے گی کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر چکر لگائے گا کہ کوئی اسے لینے والا مل جائے، لیکن کوئی صدقہ لینے والا نہ ہوگا. اور تم لوگ کسرا کے خزانے فتح کرو گے. میں نے کہا کسرا بن ہرمز، یعنی اور تاکید سے آپ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا اور اے عدی، تو یعنی آپ نے جواب نہیں دیا اور آگے بات جاری رکھی. اے عدی، اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو ضرور تم ایسے شخص کو دیکھو گے جو مٹھی بھر سونا یا چاندی لے کر ایسے آدمی کی تلاش میں نکلے گا جو اسے قبول کر لے، لیکن ایسا کوئی آدمی نہ ملے گا. یہ بخاری کی روایت ہے. پھر عدی کہتے ہیں کہ میں نے ہیرا سے چل کر کعبہ کا طواف کرنے والی عورت کو دیکھا، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ تنہا آئی، زیورات میں لدی ہوئی، طواف کیا اور واپس گئی، اور کوئی چور ڈاکو کا اس کو خوف نہ تھا. وہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتی تھی، اور میں خود ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کسرا بن ہرمز کے خزانے فتح کیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں پوری ہوئی. اور پھر دوسری باتیں جو ہیں کہ صدقہ خیرات لینے والا کوئی نہیں تھا، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. آج کے حالات میں بہت لوگ باتیں کرتے ہیں یہ بدامنی کا خاتمہ کیسے ہو اور یہ اتنا فتنہ فساد کیوں ہو رہا ہے. میں جب کبھی تاریخ کی کوئی کتاب پڑھتی ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آج سے 100 سال پہلے کے بھی بر صغیر کے حالات کچھ ملتے جلتے تھے، اور 200 سال پہلے کے بھی کچھ ایسے ہی تھے. اس وقت بھی لوگوں کو اٹھا لیا جاتا، قتل کیا جاتا، قید کیا جاتا، دوسرے ممالک میں ایگزائل کر دیا جاتا، وہاں قیدوں میں رکھا جاتا. تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں جو آج ہو رہی ہے. ہم نے بہت کچھ بدلا لیکن اپنا عمل نہیں بدلا، اپنا رویہ نہیں بدلا، تو حالات کیسے بدلے؟ اور جب تک افراد کی اصلاح نہیں ہوگی، لوگوں کے اعمال اور رویے نہیں بدلیں گے، مسجدیں آباد نہیں ہوں گی، جب تک لوگ دین کی تعلیم حاصل نہیں کریں گے، ان کا شعور بیدار نہیں ہوگا، تو یہ حالت نہیں بدل سکتی. کیونکہ عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا. ایمان بھی علم کے بغیر اور معرفت کے بغیر نہیں حاصل ہوتا. اسی طرح عمل صالح بھی جب تک عملی طور پر ہم وہ نہیں کریں گے جو کہا گیا، تو پھر وہ نہیں ہو سکتا جس کا وعدہ ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ. دین بھی جمع آئے گا، یعنی دین اسلام عملی شکل میں نظر آئے گا. آج آپ دیکھیں کہ لوگ اسلامی نظام کو نافذ کرنے کے لیے کیا طریقے اختیار کرتے ہیں؟ جی کیا طریقے اختیار کیے جاتے ہیں؟ یہاں پر کہا کہ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ ضرور ضرور مستحکم کر دے گا، جما دے گا ان کا دین جو اس نے ان کے لیے پسند کیا. یعنی دین نافذ ہو جائے گا، دوسرے عام لفظوں میں کہیں تو ان کا دین ان کے لیے نافذ کر دے گا. لیکن یہ کب ہوگا؟ کس شرط کے ساتھ؟ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ یعنی جب یہ نعمت نصیب بھی ہو جائے، یعنی دین کا جماؤ بھی ہو جائے اور فتح اور کامیابی حاصل بھی ہو جائے، تو بھی کیا حکم ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اور اس سے پہلے بھی اس میں استقرار، یعنی صرف غلبہ نہیں، اس دین کو استقرار اور دین والوں کو جماؤ صرف اسی صورت میں ہوگا جب عمل میں تبدیلی آئے گی. صرف نعرے لگانے سے، بینر لگانے سے، اویئرنیس کریٹ کرنے سے، بیجز لگانے سے، پوسٹر لگانے سے اس سے دین نہیں آتا، اس سے کوئی دین نافذ نہیں ہوتا. جب تک دل نہ بدلے کچھ بھی نہیں بدلتا. اور اسی کے ساتھ فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. خوف امن میں بدل جائے گا جب تم بدلو گے. تم نہیں بدلو گے تمہارا حال نہیں بدلے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اوپر ایمان اور عمل صالح کی بات ہی تو نیچے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. ایسے لوگ عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے میرے ساتھ کچھ بھی.
آپ کو معلوم ہے کہ شرک کی جہاں بہت سے مینیفیسٹیشنز ہیں کہ یہ بھی شرک ہے یہ بھی شرک، وہاں ایک اور چیز بھی ہے جس کا سورۃ الانعام میں ذکر آتا ہے، وہ ہے فرقہ واریت. کیونکہ توحید جو ہے وہ اتحاد لاتی ہے، شرک جو ہے وہ فرقہ واریت اور اس طرح کی چیزوں کو ہوا دیتا ہے. جب سب کا قبلہ ایک ہے، جب سب کی محبت کا مرکز ایک ہے، تو ہو نہیں سکتا کہ پھر آپس میں محبت نہ ہو. جب مرکز محبت بدلتا ہے تو لوگوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، پھر دلچسپیاں تقسیم ہو جاتی ہیں، دلچسپیاں بڑھ جاتی ہیں، اور ہر شخص اسی طرف دوڑتا ہے جس چیز کی طرف اس کی دلچسپی ہوتی ہے. تو یہ بھی بہت اہم ہے. وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. پھر حکم یہی ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. اطیع اللہ نہیں ہے کہا، پیچھے نماز صلات کی بات ہوگی تو وہ اللہ ہی کے لیے ہے. لعلکم ترحمون، اگر رحمت چاہتے ہو تو پھر کیا کرو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ یہ مت سوچو کہ جو لوگ زمین میں اللہ کا انکار کر رہے ہیں اور دین کا انکار کرتے ہیں وہ تمہیں عاجز کر دیں گے یا اللہ کا دین جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا. ایسے لوگ اپنے برے انجام کو پہنچیں گے کیونکہ برائی کا نتیجہ برا ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں، طریقہ زندگی نا. اسی لیے رسول کی اطاعت کو آپ دیکھیے کہ مسلسل اس پورے جو آیات ہیں ان میں ایک ہی طرف رخ موڑا گیا کہ وہاں سے لوگ حل ایک ہی ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. ہم ہر مسئلے کا کیا حل چاہتے ہیں؟ فوری حل، انسٹنٹ، کوئی شارٹ کٹ نہیں. افراد کے دل بدلنے میں، تبدیلی لانے میں کوئی آپ کو جنتر منتر یا بظاہر کوئی ایک بڑی اسپیچ جذباتی قسم کی یا کوئی ایک بڑا سا سیمینار یا پروگرام، یہ چیزیں نہیں کام کرتی. بس ٹھیک ہے اس میں تھوڑے سے آپ کو نقطہ نظر مختلف پتہ چل جاتے ہیں، کچھ مزید علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن حالات نہیں بدلتے. جتنے بھی احکامات ہیں سورۃ نور میں، اس میں جو اصول ہیں وہ یہاں دے دیے گئے، ان کی عملی شکل جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہوتی ہے. سنت اس کی وضاحت. جو زنا کے احکامات ہیں، اب یہ تو کہہ دیا 100 کوڑے مارو، لیکن اس کی تفصیلات سنت میں ملیں گی. رجم ہے تو اس کی تفصیلات سنت میں ملیں گی، یا عملی نمونہ جو ہے کس طرح یہ کام ہوا. مثلا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جن لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا، ایک عورت اور 2 مرد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات اتری آپ نے لوگوں کو بلایا، خطبہ دیا، ممبر سے نیچے اترے، ان کو بلا کے حد جاری کر دی فوراً دیر اینڈ دین. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف آیات سنتے نہیں رہتے تھے اور سناتے نہیں رہتے تھے، جو ہوتا تھا اترے اور کام کر دیا. اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ 3 مخلص مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کہیں نہیں گئے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے ہمیں سارے لوگوں کے سامنے، کیونکہ یہ بھی کہا نا کہ سب لوگ بھی حاضر ہوں، مجمع میں پٹوا دیا، اب بھی ہم آپ کا نام لیں. آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا کردار کیا ہے. ذرا کہیں کوئی ڈسپلن قائم کرنے کی کوشش کرے تو جو چیزیں کھوکھلی ہوتی ہیں فوراً ڈھہ جاتی ہیں. کردار نہیں ہے نا، وہ ایمان نہیں ہے، وہ کردار نہیں ہے. اس چیز نے ان کو اتنا مضبوط بنا دیا تھا کہ پھر پوری دنیا سے لڑ سکتے تھے کہ یہ اللہ رسول کا حکم ہے. انہوں نے دائیں اور بائیں دیکھا ہی نہیں. یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں. ان کا ایمان سچا تھا، جس چیز کو انہوں نے تھام لیا پھر اس پہ جان تو دے دی لیکن اس سے ہلے نہیں. اس کے برعکس دوسرا کردار کیا تھا کہ جس میں تھوڑی سی بھی بات مرضی کے خلاف ہوئی تو طوفان کھڑا کر دیا. جنگ احد میں مرضی کے خلاف باہر نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کیا؟ 1/3 لشکر لے کے واپس چلے گئے. اور بھی بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں. ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم دین پر عمل کن کنڈیشنز کے ساتھ کرتے ہیں. اگر ہماری دعا قبول ہو جائے تو ہم نمازیں پڑھتے رہیں گے، اور اگر قبول نہیں ہوئی تو کیا کرتے ہیں ہم؟ اگر کسی نے کوئی دعا کی اور قبول نہیں ہوئی تو ہم مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے گلے سے میری تو دعا ہی قبول. وہ ایک بچی تھی کہنے لگی کہ میں نماز نہیں پڑھتی. بھائی کیوں نہیں پڑھتی؟ میں نے دعا کی تھی اللہ میری نانی نہ مرے، وہ مر گئی، تو اب میں نے نماز چھوڑ دی، میں نہیں اب نماز پڑھوں، میں اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوں. یہ ہے ہمارا حال.